جی کوکب میں نے پوچھنا تھا کہ جب بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں تو اس میں جوز کے ساتھ کرسچنز بھی شامل ہیں نا ابھی بھی؟ نہیں، وہ نہیں شامل، کیونکہ وہ تو علیحدہ ہو گئے تھے نا جب جوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، تو حضرت عیسیٰ پر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ پھر نصارہ یا کرسچن کہلائے تھے۔ تو ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اب کہہ دیا ہے، یعنی شروع میں تو دونوں ایک ہی قوم تھے، بعد میں ان کے پھر دو حصے ہو گئے۔ تو ان کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ جو عیسیٰ کے فالوورز ہیں وہ بڑے ہی نرم دل ہیں، وہ بہت ہی نرم دل پولائٹ ہیں، اور ان کا غلبہ ہمیشہ بنی اسرائیل پر رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ جو کرسچن ہے یہ بہت ہی نرم دل کے، شائستہ، میجورٹی ان کی حق کو فالو کرنے والی ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس میں زیادہ تر کرسچن ہی ہوتے ہیں۔ تو جی حضرت عیسیٰ تک تو یہ ایک ہی قوم تھے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد پھر یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس لیے جب ان کا ذکر آتا ہے تو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، خالی یہودی نہیں کہا جاتا۔ جی تو اب ہم بنی اسرائیل اب آج کل نہیں ہے تو وہ بنی اس اسرائیل دور میں ہے نا، تو اسرائیل میں ابھی بنی اسرائیل ہی تو ہیں سارے۔ اچھا ہم ان اس کو وقت جو خالی ان اسرائیل کو ہے، کہیں گے؟ جی بنی اسرائیل اسرائیلی اب اس ہم وقت جو خالی ہیں وہ جوز بنی کو، اسرائیل ہی ہیں طاہرہ باجی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں تو اب صرف جوز مراد ہے۔ جی 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 بالکل۔ اور کوکب قرآن میں ہے نا ان کے لیے کہ ہر چند سالوں کے بعد ان پر کوئی اللہ کا عذاب آئے گا؟ یہ قرآن میں یہ لفظ ہے، جی قرآن میں یہ بات ہے کہ یہ قیامت تک مغلوب رہیں گے، اچھا قیامت تک ان پر خدا کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ اور جو کرسچن ہیں وہ ان پر حاوی رہیں گے۔ جی لیکن تو کوکب مغلوب اور عذاب کا کوڑا برسنا دو ڈفرینٹ باتیں ہیں نا؟ ماتوب کا مطلب جس پر عذاب آئے اس کو ماتوب کہتے ہیں نا، جس پر اچھا اللہ کا معذوب کا، میں ماتوب سمجھی، سوری میں سمجھی عطاب مغلوب سے کہہ ہے۔ رہی۔ جی ماتوب جی کا لفظ سمجھ گئے، عطاب سے نکلا نا طاہرہ بجی، تو جی جی عطاب کا مطلب ہے اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ۔ جی تو ویسے آج کل تو یہ الٹ ہے اس کا کوکب، آج ہاں کل میں تو یہی، یہودی تو اب مقبول، تو نہیں لگتا کہ ان مجھے میں لگتا ہے نہیں، انہوں کوئی نے ایسا باقی ہے۔ سب کو دیکھیے یہ اللہ نے قانون بیان کر دیا نا کہ یہ کچھ دیر کے لیے ایسے لگتا ہے کہ یہ سروائیو کرنے لگے ہیں، لیکن پھر ان کی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے ذریعے یا اپنے ذریعے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ یعنی قیامت تک کے لیے ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا کہ یہ پوری طرح سے طاقت پکڑ کے دنیا پہ چھا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب جب یہ غلطی کریں گے، جب جب یہ کچھ کریں گے، ان پر قوموں کے ذریعے یا اللہ کے ذریعے ان پر خدا کے عذاب کا کوڑا برسے گا قیامت تک کے لیے، یہ قانون ہے۔ اور یہ والی بات ہے کہ یہ اکیلے اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ دنیا کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو سکیں، اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نہ کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں یا پوری دنیا پہ چھا جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر ایسا آپ کو لگے گا کہ ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے لیے پاور بھی ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے نا۔ اگر ایز اے قوم اللہ ان کو ایک ہی وقت میں ختم کر دیتا تو قیامت تک تو یہ زندہ نہ رہتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اسپیشل سزا دی ہے۔ دیکھیے آج سمود، قوم نوح، قوم لوط کا معاملہ تو یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں اللہ نے ان ساری قوموں کو ختم کر دیا، یعنی آج کی قوم پوری کی پوری ایک ہی وقت میں ختم ہو گئی، سمود کی ایک ہی وقت میں تباہ ہو گئی، قوم نوح کی نافرمان ایک ہی وقت میں سب کے سب تباہ ہو گئے، ان کی نسل کا بچہ بھی نہیں بچا۔
تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چونکہ اتنی نافرمان ہے کہ اپنے نبیوں کو قتل کرتی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا اب قیامت تک کے لیے ان کے لیے رکھا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہی وقت میں ان کو نسل سے ختم کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قیامت تک کے عذاب میں مبتلا کیا جائے، جی کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو جھٹلایا بلکہ نبیوں کو قتل بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ ایک یہودی عورت نے کھانے پہ بلا کے اس میں زہر ڈال دیا، ایک دفعہ کسی قبیلے نے بلایا کہ ہم آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا کے، تو پیچھے سے ان کا تھا کہ ہم ایک بھاری پتھر پھینک کے آپ کو کچل دیں گے اور اس طرح کسی کا نام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ تو یہ والی قوم ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں نہیں ختم کیا، کر سکتے تھے ایک ہی وقت میں ان کی نسل ختم کر دیتے، لیکن ان کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت تک کے لیے ان پر عذاب کا کوڑا آئے گا۔ جی تو